بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ عزا بہت روشن ہے، عزاداری کا مقصد بہت واضح ہے۔ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ انا علینا للہدی، میرے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ ایک واجب اللہ نے اپنے اوپر لاگو کیا ہے، نافذ کیا ہے، واجب کیا ہے، وہ ہے ہدایت۔ میرا کام ہے ہدایت دینا، لہذا انبیاء اللہ بھیجے گا، رسول اللہ کی طرف سے آئیں گے، کتابیں آسمان سے اللہ کی طرف سے آئیں گی، اللہ ہی خلیفہ بنائے گا، اللہ ہی امام بنائے گا، اللہ ہی ملک بنائے گا، اللہ ہی مالک بنائے گا، اللہ ہی منتظم قرار دے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ اب وہ اس نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے کبھی انبیاء کا، کبھی رسولوں کا، اور کبھی اماموں کی صورت میں، اور کبھی آسمانی کتابوں کی صورت میں، کبھی صحیفوں کی صورت میں وہ انتظام کرتا ہے۔ کربلا کا واقعہ بھی اللہ کا انتظام ہے۔ یہ تاریخ بشریت کا واحد واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے یاد کیا جاتا تھا۔ ابھی واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا کہ آدم جانتے تھے کہ کربلا کیا ہے، حضرت نوح جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہوگا، حضرت ابراہیم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ کربلا میں کیا ہونا ہے۔ یہ عجیب مظلوم ہے جس کی شہادت سے پہلے اس پہ ماتم ہوتا ہے۔ یہ حسین ابن علی عجیب مظلوم ہے کہ ابھی حسین دنیا میں ظاہری طور پر آئے نہیں ہیں، ابھی امام حسین کی ولادت نہیں ہوئی ہے، مگر آدم حسین پہ رو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کربلا سے گزرے، ٹھوکر لگی حضرت ابراہیم کو، زمین پر گرے تو پیشانی سے خون نکلا۔ کہا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا نہیں ابراہیم کوئی خطا نہیں ہوئی، یہ کربلا ہے، یہاں میرے آخری نبی کا حسین مارا جائے گا، میں نے تمہارا خون اس کے خون کے ساتھ ملایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی امام حسین کی آمد نہیں ہوئی ہے، مگر سب حسین کو جانتے ہیں۔ حضرت آدم نے جب ایک ایک پنجتن کا نام لیا نا، اور جیسے ہی حسین اپنی زبان پہ جاری کیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر دوبارہ حسین بولے، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اللہ سے سوال کیا یا اللہ یہ نام کیسا ہے جس کے لینے پر رونا آتا ہے، جس کا نام زبان پر آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ کیسا نام ہے؟ یہ رونما، واقعہ رونما ہونے سے پہلے بھی اسے یاد کیا گیا، اور واقعہ رونما ہونے کے بعد بھی اسے یاد کیا جا رہا ہے، یاد کیا جاتا رہے گا۔ ایک عملی تصویر ہے ہدایت بشر کے لیے، ایک جامع نظام زندگی ہے کربلا، انسانیت کی بہترین تصویر ہے کربلا۔ کیسے پہچانے کہ اعلیٰ ترین انسان، کیا کریں کہ اعلیٰ ترین انسان بن جائیں اور کیسے بنا جائے؟ کہ کربلا کو دیکھ لو۔ کربلا انسانیت کی معراج ہے، کربلا اقدار اور تہذیب کی پرورش ہے، کربلا رشتوں کی قدر دانی ہے، کربلا مافوق اور ماتحت کے ساتھ تعلق کے نبھانے کو کہا جاتا ہے۔ کربلا انسانی زندگی میں کتنے موڑ اور کتنے پیچ و خم آتے ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے دکھانے کا نام ہے۔ کیا کیا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ؟ جب قرآن نے یہ قاعدہ دے دیا، اللہ نے یہ نظام دے دیا کہ تمہیں آزمائے بغیر ہم اس دنیا سے نہیں جانے دیں گے، ہر شخص کو آزمایا جائے گا، تو کربلا ہمیں بتا رہی ہے کہ آزمائشوں کی قسمیں کتنی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بتحقیق ہم تمہیں ان 5 چیزوں سے آزمائیں گے۔ ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، ہم تمہیں نقص اموال سے آزمائیں گے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم تمہیں مال کے کم ہو جانے سے آزمائیں گے،
ہم تمہیں اولاد کے مرنے سے آزمائیں گے، ہم ان 5 قسموں میں تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کریں گے۔ کربلا 5 آزمائشوں کا اجتماع ہے۔ آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔